نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی جھوٹی گواہی کے بارے میں کہ جھوٹی گواہی دینے کی کیا سزا ہے۔ تو سب سے پہلے جو حدیث ہے وہ ہے ابن داؤد، سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے یہ، اور اس کا نمبر ہے 3599، اور یہی حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، 2372 اس کا نمبر ہے، اور ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کا نمبر ہے 2299، اور راوی ہیں فریم بن عاتق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹی گواہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کرے آپ الفاظ کو سمجھ گئے ہوں، اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ دہرائی کہ جو جھوٹی گواہی دینا ہے آج کل یہ عام رواج ہے، خاص طور پہ عدالتوں میں لوگوں کے خلاف جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں کیس بنانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ میں نمبر آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، سنن ابن داؤد میں یہ حدیث موجود ہے 3599، ابن ماجہ میں 2372، اور ترمذی شریف میں 2399۔ یہ آپ ذرا غور کر لیں کہ جھوٹی گواہی دینے کا کتنا وبال اور کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر آپ نے فرمایا۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا۔ اور ابن سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، 3597 نمبر ہے اس کا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے، توجہ سے سنیے گا کہ وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی حدود کو روکنے کی مخالفت کی، یعنی کہ اللہ کی حد ایک بندے پہ لگتی تھی اور اس نے اس کو روکنے کی مخالفت کی، یعنی غلط کام کی سفارش کی، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہمارے آج کل عام ہوتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی مخالفت کی۔ اللہ کرے آپ الفاظ سمجھ گئے ہوں۔ اور دوسری بات یہ آپ نے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو باطل امر کے لیے جھگڑے، یعنی جھوٹا اپنا دعویٰ پیش کرے، وہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ یہ آج کل عام طور پہ ہو رہا ہے کہ لوگ پتہ ہے کہ جھوٹے ہیں لیکن پھر بھی وہ بڑی بڑی قسمیں کھا لیتے ہیں کہ نہیں جی میں تو سچا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں موجود نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار جہنمیوں میں کر دے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سنن ابن داؤد کی حدیث ہے یہ، اور راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر ہے اس کا 3597۔ 3 باتوں کی آپ نے اس میں کی نشاندہی کہ اگر کوئی اللہ کی حد کسی پہ مقرر ہوتی تھی اور وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی چودھری ٹائپ بندہ یا کوئی اس طرح کا، نہیں جی نہیں یہ ہم کام نہیں ہونے دیں گے، تو وہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹا اپنا جو مقدمہ ہے اس کے لیے جھگڑے تو وہ اللہ کی ناراضگی لے کے جا رہا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں موجود نہیں تھی تو اس کا شمار جہنمیوں میں ہوگا۔ اور ایک اور بات یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتا رہے تھے، تو جب آپ نے بتایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور اس طرح کا بتایا، تو پھر آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کے، تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ایسے بیٹھ گئے، ٹیک چھوڑ دی، اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ اس بات کو دہراتے رہے، اور ہم یہ سوچ رہے کاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں،
یعنی جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اور ہمارے تو یہ رواج ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسمیں کھا لیتے ہیں اور جھوٹی گواہی دیتے ہیں عدالتوں میں، مقدمات میں، اور کوئی بھی معاملہ ہو تو فوری طور پہ گواہی دینے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، لیکن اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم یہ کام کر دیتے ہیں۔ اور دوسری ایک اور مسئلہ ہے اس میں کہ ابو داؤد کی حدیث ہے 3602 اس کا نمبر ہے، اور یہ روایت یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی دیہات میں رہنے والے شخص کی گواہی شہر یا بستی میں رہنے والے کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی، یعنی جو گاؤں میں شخص رہتا ہے کوئی، وہ شہری کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے، نمبر ہے 3602۔ یہ میں سارے آپ کو نمبر اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی لوگ سوچ دیتے ہیں کہ شاید یہ روایت ہم نے کبھی سنی نہیں، یہ کہاں سے بیان کر رہا ہے، تو میں آپ کو ساتھ کتاب کا نمبر اور حدیث کا نمبر بتا رہا ہوں تاکہ اللہ کرے آپ خود اس کو ذرا کھولیں کتابوں کو اور پڑھیں۔ اور ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی چیز کے دو دعوے دار آ جائیں اور پروف کسی کے پاس بھی نہ ہو، کوئی ثبوت پکا نہ ہو کہ یہ چیز میری ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے 3613 اور راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اونٹ یا اونٹ کا چپایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، دو شخص لے کے آئے اور دونوں دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ میرا ہے، تو ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا کہ آپ نے دونوں میں برابر تقسیم کر دیا، یعنی قیمت بیچ کے کر دی، یا جس طرح بھی اس کو دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا اگر کوئی چیز جس کے دو حقدار ہوں اور ان دونوں کے پاس پروف نہ ہو اس چیز کے بارے میں، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کو آدھا آدھا تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ابو داؤد میں 3613 نمبر پہ حدیث ہے، اور سنن نسائی میں 5426 پہ یہ حدیث موجود ہے، اور ابن ماجہ میں 2330۔ یہ 3 کتب کا میں نے آپ کو حوالہ بتا دیا ہے جہاں جہاں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے 3600 اس کا نمبر ہے، اور یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کون سے لوگ ہیں جن کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہر شخص گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیانت کرنے والا مرد اور خیانت کرنے والی عورت، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اپنے بھائی سے بغض اور کینہ رکھنے والا شخص، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ غلام یا نوکر، اس کی گواہی اپنے مالکوں کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اگر کسی دوسرے کے خلاف گواہی دیتا ہے تو وہ قبول کی جائے گی۔ یعنی مالک کی اور خادم کی جو گواہی ہے، جہاں جس گھر میں وہ نوکر ہے، ان گھر والوں کے حق میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ایک ہے عدل نہ کرنے والے کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور یہ مسئلہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی ہوتی ہے، یعنی اگر ایک مرد ہو تو اس کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی ایک جیسی مانی جاتی ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہم نے کیا تھا کہ چیزوں کو برابر تقسیم کر دیا جائے گا اگر اس کے دعوے داروں کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، اور یہی ایک روایت 3617 نمبر پہ ہے، ابو داؤد میں روایت یہ موجود ہے 3617، اور راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کا ایک کیس آیا تھا جس میں 2 دعوے دار تھے، تو آپ نے قسم کھا کے ان کو کہا تھا کہ قرآن دازی کر لیں، یعنی قسم بھی کھائیں اور پھر قرآن دازی ہوگی، جس کے نام نکل آئے گا اس کو یہ چیز دے دی جائے گی۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ان کے درمیان برابر تقسیم کر دی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قسم کھائیں اور قرآن دازی پھر ہو جائے گی، جس کے نام کی وہ چیز نکل آئے گی اس کو دے دی جائے گی۔ یہ عام مسائل ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ یہ جو جھوٹی گواہی دینا ہوتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے،
ہم تو اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جھوٹی گواہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، اور آج کل تو یہ عام رواج ہے، خاص طور پہ عدالتوں میں تو جھوٹ کے سوا کام چلتا ہی نہیں ہے، اور جہاں ہمیں تھوڑا سا اپنا فائدہ نظر آئے وہاں ہم جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ اس کا بہت سخت وبال ہے، اور وبال کیوں ہے، ہم یہ کام کیوں کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دین کو پڑھا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں دین میں کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، اور کس چیز کا کتنا عذاب ہے اور کتنا گناہ ہے۔ وہ مجھے ایک روایت یاد آ گئی، ایک صحابی نے فرمایا تھا کہ جن گناہوں کو لوگ ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح سمجھتے ہیں، یعنی اتنا ہلکے لیتے ہیں کہ جیسے ناک پہ مکھی اڑا دی، تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ان گناہوں کو احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا سمجھتے تھے، ایسے سمجھتے تھے کہ جیسے یہ گناہ ہمارے اوپر گرے گا، ہم یہ گناہ کریں گے تو ہم پہاڑ کے نیچے دب جائیں گے۔ تو ہم تو بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں اور گناہ سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اور یہ ساری جو جہالت ہے یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم نے دین کا مطالعہ نہیں کیا۔ اب میں وہ مسائل بیان کر رہا ہوں جن کو اہمیت نہیں دی جاتی، جن کے بارے میں سوچا نہیں جاتا کہ یہ بھی گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو میں کوشش وہ کر رہا ہوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں روزانہ پیش آتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ یہ گناہ کے کام ہیں، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسائل بیان ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی میں بار بار یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ ہم بہت سارے گناہ کے ایسے کام کرتے رہیں گے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہم گناہ کر رہے ہوں گے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں، لا علمی کی وجہ سے۔ تو دوسری وہی جو بات میں کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے تکلیفوں کا باعث نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔